شیطان جب گمراہ کرتا ہے تو وہ مجسم طور پہ وجودی طور پہ آ کے گمراہ نہیں کرتا. یہ تو طے شدہ ہے نا, اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ جب وہ آتا جسمانی طور پر فزیکلی طور پر کسی کے سامنے آ کے کھڑا ہو کے اس سے باتیں سنا کے گمراہ نہیں کرے گا. کسی کو نماز سے روکا ہے تو وجودی طور پر آ کے اس نے اس کے آگے سے مصلی نہیں اٹھایا, اسے بازو پکڑ کے نہیں روکا. اس کی رسائی کہاں تک ہوئی ہے؟ اختیار حسین. ابھی یہیں بیٹھے بیٹھے ایگزامپل دے کے سمجھا دیتا ہوں. اس چار دیواری کے اندر بیٹھ کے مجھے دنیا کو گناہ سوچ کے دکھا. اللہ الرحمن الرحیم. اگر خلیفہ ہدایت کرتا ہے وہ تو خود محتاج ہدایت ہے. ہاں, اس پہ ہزاروں کیا, اس پہ لاکھوں دلائل دیے جاتے. خلیفہ وقت جو ہے وہ خود محتاج ہدایت ہے, کیونکہ اس نے خود نبی سے ہدایت لی, وہ خود امام سے ہدایت لینا چاہ رہا ہے. وہ سوال امام سے پوچھ رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ جسے میں امام بناتا ہوں وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, پھر جنہیں میں امام بناتا ہوں اس کی دوسری نشانی ہے, خدا کو پتا تھا کہ انہوں نے نبی پر اختلاف نہیں کرنا. اس نے امام کی نشانیاں کھول کے بنا دی کہ امام کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ بنائے گا, وہ منصوص من اللہ ہوگا, منصوص من اللہ ہے, منصوب من اللہ ہے, اسے صرف اللہ بنائے گا. اور اس کی دوسری نشانی یہ ہے یہدون بامرنا, وہ ہدایت کرتا ہے, روایت نہیں کرتا. اور جب وہ ہدایت کرتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتا, بامرنا, وہ اس کے حکم سے ہدایت کرتا ہے. اور وہ اس کے حکم سے اس لیے ہدایت کرتا وہ اوحینا الیہم, کیونکہ ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں. لو بھائی, امام کی پہلی نشانی یہ ہے کہ امام اللہ بنائے گا. دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ہدایت کرے گا, وہ ہادی ہوگا, محتاج ہدایت نہیں ہوگا. وہ ہدایت کرے گا, ہدایت لے گا نہیں. اگر اس نے کسی سے ہدایت لی پھر وہ امام نہیں, کیونکہ امام محتاج ہدایت ہوتا ہی نہیں. وہ ہدایت کرتا ہے, خود کسی سے ہدایت لیتا. ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں ملائیشیا باب الہدایہ کا منبر اور ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کر کے بتا رہا ہوں, ہمارے 12 اماموں میں سے کسی نے بھی کسی سے ہدایت نہیں لی. ہمارے کسی بھی امام نے کسی سے ہدایت نہیں لی. جو خاموش بیٹھے ہیں تمہاری خاموشی کے بندھن توڑو. ہمارے امام ایک دوسرے سے بھی ہدایت نہیں لیتے, ایک دوسرے سے بھی ہدایت نہیں لیتے, یہ ایک دوسرے سے بھی نہیں پڑھتے. آپ خاموش ہو گئے کہ امام ہو کے ایک دوسرے سے نہیں پڑھتے. علی کے گھر میں ایک بیٹی رہتی ہے, وہ بیٹی ہو کے عالمہ غیر معلمہ. یہی پہ ہاتھ رکھنا ماتمی وہ منصب امامت پہ نہیں ہے, لیکن منصب امامت پہ نہ ہونے کے باوجود وہ عالمہ غیر معلمہ ہے. عالمہ غیر معلمہ کی بالعالم دین تشریف فرمائے. عالمہ غیر معلمہ کا ترجمہ ہے ایسی عالمہ جس کا کوئی استاد نہ ہو, جو کسی سے نہ پڑھی ہو, جس نے کسی سے تعلیم نہ لی ہو, جو کسی مدرسے میں نہ گئی ہو, کسی نے کسی سے علم نہ سیکھا ہو. یہ عالمہ غیر معلمہ ہے. ان پڑھوں کے گھر میں رہ کے کوئی کہے کہ میں نے کسی سے نہیں پڑھا, یہ کمال نہیں ہے. کس گھر میں سارے PhD رہتے ہو اور وہاں کوئی کہے میں کسی سے نہیں پڑھا, تو یہ کمال ہے. یہ اس گھر کی عالمہ غیر معلمہ ہے جہاں علی جیسا خطیب منبر سلونی رہتا ہے, جہاں حسن جیسا کاری لوہے محفوظ رہتا ہے, جہاں حسین جیسا خطیب نوکے سے نہ رہتا ہے. یہ علی کے گھر میں رہ کے غیر معلمہ, یہ حسن کی بہن ہو کے غیر معلمہ, یہ حسین کی بہن ہو کے غیر معلمہ, جو اتنے عالموں کے درمیان رہ کے غیر معلمہ ہو. امام اسے کہتے ہیں جس کی بیٹی بھی کسی سے نہ پڑھے وہ امام نہیں ہوتا, جو خود بیٹیوں سے پڑھا. جس کی بیٹی بھی کسی سے نہ پڑھے. عالمہ غیر معلمہ. ملیشیا مجھے ایک بندہ چاہیے تو میرے عقیدے کے ساتھ میں عالمہ غیر معلمہ کا. عالمہ غیر معلمہ کا آسان ترجمہ ہے اللہ کی شاگردہ. ان کو ہدایت کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ان کی جبلت میں ہدایت ہے. مچھلی کا بچہ دنیا میں آتے ہی تو تیرتا ہے, وہ تیرنا سیکھتا نہیں, اس کی فطرت میں تیرنا ہے. ان کی فطرت میں ہدایت ہے. اور امام ہوتا ہی وہ ہے جسے گمراہی کا خوف نہ ہو, جسے کوئی گمراہ کر ہی نہ سکے. امام ایسا ہونا چاہیے جس کے پاس بیٹھنے والوں کو بھی گمراہی کا خطرہ ختم ہو جائے.
گمراہ کرتا ہے تو وہ مجسم طور پہ وجودی طور پہ آ کے گمراہ نہیں کرتا. یہ تو طے شدہ ہے نا, اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ جب وہ آتا ہے تو وہ جسمانی طور پر فزیکلی طور پر کسی کے سامنے آ کے کھڑا ہو کے اس سے باتیں سنا کے گمراہ نہیں کرے گا. اگر اس نے کسی کو نماز سے روکا ہے تو وجودی طور پر آ کے اس نے اس کے آگے سے مصلی نہیں اٹھایا, اسے بازو پکڑ کے نہیں روکا. اس کی رسائی کہاں تھا, کوئی وہ پہنچتا کیسے ہے؟ اب جب ہم نے اس کے بارے میں قرآن سے پوچھا تو قرآن کہتا ہے وہ کہ نفوس تک رسائی رکھتا ہے, انسان کے نفس تک اس کی رسائی ہے. کیونکہ انسان 3 چیزوں کے مرکب کا نام ہے, ایک اس کا بدن, ایک اس کی روح. بدن مٹی سے بنا ہے, اس کے چاروں عناصر جو ہیں, جتنے بھی اس کے ایلیمنٹس ہیں وہ سارے کے سارے زمینی ہیں. عناصر اربع, مٹی, پانی, آگ, ہوا. یہ علم کے نیچے جو دیا جلتا ہے نا, اس کے اندر بھی یہ راز ہے کہ جو انسان کے وجود کے اندر ایلیمنٹس ہیں وہ سارے کے سارے دیے کے اندر ہیں. چار عناصر سے مل کے بنا ہوا وجود یہ بدن ہے, اور اس کے اندر جو روح ہے وہ نور سے ہے, وہ لائٹ ہے, وہ نظر نہیں آئے گی, وہ میٹا فزیکل ہے, وہ نظر نہیں آتی. نظر بدن آتا ہے, یہ فزیکل. اس کے اندر ایک روح ہے جو نظر نہیں آتی, اس کا تعلق جو ہے وہ عالم نور سے ہے. اور ان دونوں کے درمیان ضد ہے, بدن میں اور روح میں. دونوں درمیان میں اتنے ضد ہے, اتنی ریزسٹنس ہے ان کے درمیان کہ ایک ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے کہ بدن فانی ہے, روح باقی ہے. بدن کثیف ہے, روح لطیف ہے. بدن نجس ہے, روح طاہر ہے. اور ضدیں ایک نہیں ہوتی. خدا نے ان دونوں کو ایک کرنے کے لیے, جو روح ہے یہ بدن کے پنجرے میں قید ایک پرندہ ہے. آپ شاعری میں کس تعارہ استعمال ہوتا ہوا دیکھتے, طائر لاہوتی, لاہوت کا پرندہ. یہ عالم لاہوت کا پرندہ ہے جو بدن کے پنجرے میں قید کیا ہوا, یہ آزادی چاہتا ہے. ان دونوں کو ایک کرنے کے لیے خدا نے درمیان میں نفس کو رکھا, جس نے ان دونوں کو جوڑ دیا. نفس کے 2 حصے ہیں, آدھا بدن سے, آدھا روح سے. جس حصے کا تعلق بدن سے ہے شیطان وہاں تک پہنچتا ہے. میں گمراہی نہیں سمجھاؤں گا تو مجھے ہدایت سمجھانے میں دقت ہو جائے. یہ کہاں پہنچتا ہے؟ یہ وجود کو جھنجھوڑتا ہے, سوئے ہوئے بندے کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا ہے. کیسے یہ ہدایت سے روکتا ہے؟ یہ گمراہ کیسے کرتا ہے؟ وجود میں آ کے نہیں, روح تک بھی اس کی رسائی نہیں, کیونکہ روح نور ہے. نور تک بھی اس کی رسائی نہیں ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ نفس کے اندر جاتا ہے. جب عبادت کرتا ہے تو ایک شے عبادت نہیں کرتی, 3 چیزیں مل کر عبادت کرتی ہیں. یہ جو ہم اٹھتے اور بیٹھتے ہیں, رکوع, سجدہ, قیام, یہ بدن کر رہا ہے. بدن رکعتیں بنا رہا ہے. اس کے اندر جو جس کی عبادت کر رہا ہے وہ کون ہے, اس کی صفات کیا ہیں, ان ساری چیزوں کی معرفت روح دیتی ہے. روح لائٹ دیتی ہے, بدن پریکٹیکل اس پہ امپلیمنٹ کرتا ہے. جب تک روح میں معرفت نہیں ہوتی بدن کی عبادت کا فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے واحد مذہب میں اسلام کا فرقہ مذہب جعفریہ ہے. یہاں عبادت سے زیادہ معرفت کی شرط ہے. یہاں ہمارے معصومین کی تعلیم کردہ دعاؤں میں بار بار سب سے جو مجرب ترین دعا ہے وہ دعائے معرفت ہے. اے میرے اللہ مجھے میری معرفت عطا کر. ہمارا سفر معرفت سے شروع ہو کے عبادت تک جاتا ہے. پہلے یہ اویئرنس پیدا کرو کہ جس کو جھک رہے ہو وہ کون ہے. اس لیے میں پوری دنیا میں ایک جملہ کہتا پھر رہا ہوں, اور میں آج ملیشیا میں کہنے لگا, کھوکھلے بدن مسجدوں میں لانے سے بہتر ہے کہ روحوں کو معرفت دو. پوری دنیا میں اتنے مسلمان عبادت کر رہے ہیں, اتنی عبادت کرنے کے بعد بھی فلسطین کا مسلمان مظلوم. پوری دنیا میں امداد کی بھیکیں مانگتے پھر رہے ہو, جا جا کے غیر مسلموں کے سامنے گھٹنے ٹیک رہے ہو. اللہ کے سامنے جھکنے والے کو کسی کے آگے کیوں جھکنا پڑا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تمہاری عبادتوں میں وہ خلوص اس لیے نہیں ہے کہ بدن عبادت کر رہے ہیں, پیچھے وہ لائٹ ہی نہیں ہے. خالی گاڑی بغیر پیٹرول کے دھکے سے لگا رہے ہیں. معرفت نہیں, معرفت ہی نہیں ہے کس کی عبادت کر رہے ہو. معصوم سے کسی نے پوچھا تھا, مولا حقیقت عبادت کیا ہے؟ فرمایا ہماری معرفت. جب تک ہمیں نہیں پہچانو گے اس کو نہیں پہچان سکتے. ہم بدن مجلسوں میں لاتے ہیں, ان کی روحوں کو عارف بنائیں تاکہ یہ مسجدوں میں نمازی بن کے جا سکے. عبادت کا مکلف بدن نہیں ہے,
بدن ترکیبات عبادت کرتا ہے, ایکٹ کرتا ہے بدن کو کیا پتا, ہاتھ کو کیا پتا کہ کیوں اٹھ رہا ہے, گھٹنے کو کیوں پتا کہ زمین پہ کیوں لگ رہا ہے, پیشانی کو کیا پتا کہ میں زمین پہ کیوں جا رہی ہوں, ان کو نہیں پتا. یہ سارے اعضاء حرکت تب کریں گے جب روح معرفت دے گی. پھر پیشانی زمین پہ لگنے سے پہلے دل زمین پہ اتر جاتا ہے. اب آپ مجھ پہ سوال کریں کہ اس کا مطلب ہے کہ معرفت روح دیتی ہے اور ترکیبات بدن کرتا ہے, تو ان کے درمیان نفس ارادہ کرتا ہے. نفس کا کام ہے ارادہ. برائی کا ارادہ بھی نفس سے چلتا ہے, اچھائی کا ارادہ بھی نفس سے چلتا ہے. نفس ارادہ کرتا ہے, روح معرفت دیتی ہے اور بدن جھکتا ہے. شیطان مسلح نہیں چراتا, روح قید نہیں کرتا, ارادے بدلتا ہے. میں بڑی آسان گفتگو مثالیں دے دے کے واضح کروں گا کہ آپ کو مجلس سنے نہ نظر آئے. آنکھ کھلی, ارادہ کر کے سوئے تھے کہ صبح فجر پڑھنی ہے, مکمل ارادہ ہے میں صبح سے پڑھوں گا. یہ جتنے بھی ارادے ہوتے ہیں نا, یہ ارادوں تک ہی رہتے ہیں. بس اب ہم نے سوچ لیا, بس اب ہم نے چینی چھوڑ دینی ہے, چاول چھوڑ دوں گا, بھائی سگریٹ چھوڑ دینے, ارادہ کر لیا. یہ سارے ارادے ہیں. شیطان ان ارادوں پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. آنکھ کھلی, سائڈ ٹیبل سے فون اٹھایا, دیکھا, فوراً ارادہ بدلا, ابھی 10 منٹ اور ہے. یہ ہے اس کی رسائی. میں تمہیں گمراہی سمجھا رہا ہوں تاکہ ہدایت سمجھ میں آئے. یہ ہے اس کی رسائی کہ وہ ارادے تک پہنچا, اس نے ارادہ تبدیل کر دیا. بس آج چھوڑ دے, بس آج لیٹ سویا تھا, بس صبح چلے جانا. گھر سے نکلے مجلس کے لیے, ارے کہاں اتنی ٹریفک ہوگی, وہاں پھنس جائیں گے, واپسی پہ آتے, چلے اگلی شب جمعہ چلے جائیں گے. ارادہ بدلا. دل بڑا چاہ رہا ہے ہلکے میں جانے کو, لیکن بس قمیض کے بٹن ہی نہیں کھل رہے. بڑا جی چاہ رہا ہے علی کو ماننے کو. ارادے بدل رہا ہے وہ. اس کا مطلب شیطان کی رسائی ارادوں تک ہے. یہ ارادے بدلتا ہے. یقین کرو کہ اس نے اللہ سے, وہ بڑا کریم اللہ ہے, اس نے اس کی عبادت کی بنیاد پر اس سے منہ مانگی ہوئی چیز اس کو دے دی تھی. اس کے پاس یہ طاقت اور اختیار ہے کہ یہ ارادوں تک پہنچتا ہے. میں ملیشیا میں جملہ کہہ کے نہیں جا رہا, تمہارے عقیدوں کے اندر رکھ کے جا رہا ہوں. قبر کی پہلی رات تک اسے عقیدہ بنا کے رکھنا. شیطان کے پاس اتنی رسائی ہے کہ یہ نبیوں کے ارادوں تک گیا ہے. یہ ابراہیم کے ارادے تک پہنچا, یہ اسماعیل کے ارادے تک پہنچا, یہ نبیوں کے ارادے. میں ملیشیا باب الہدا منبر پہ اعلان کر کے جا رہا ہوں, یہ نبیوں کے ارادوں تک پہنچا ہے. یہ کربلا میں حسین کے جون تک بھی نہیں پہنچا. حسین کے حبیب تک بھی نہیں پہنچا, یہ زہیر تک نہیں پہنچا. ارادہ تب تک ارادہ رہتا ہے جب تک وجود نہ ملے. جب وجود میں آ جائے تو پھر ارادہ اختیار بن جاتا ہے. میں فلسفے کی بحث ہے جو آسان کر کے دے رہا ہوں. آپ نے گھر سے نکلتے ارادہ کیا کہ آپ مجلس میں جائیں گے, گھر سے نکلے ارادہ تھا, اب آ کے بیٹھ گئے, اب یہ ارادہ نہیں, کیونکہ اب ارادے کو وجود مل گیا ہے. اب یہ اختیار ہے آپ کے پاس, کیونکہ اب آ کے بیٹھ چکے ہیں. ابھی بھی آپ کے ذہن میں بہت سے ارادے چل رہے ہوں گے, میں اجتماع ہوگی, میں یہ کروں گا, لیکن وہ ارادے ہیں, اختیار نہیں. ارادہ اختیار تب بنتا ہے جب وجود میں آ جائے. لفظ سینے میں رکھنا, کربلا میں حبیب حسین کے ارادے کا نام نہیں, حسین کے اختیار کا نام. حسین کے ارادے کا نام, حسین کے اختیار کا نام. حسین علیہ السلام نے کہا اگر میں یہیں پر ہی ان کے ارادوں کو اپنے اختیار میں بدلتا رہا, لوگ کہیں گے حسین کے پاس جاتے تھے تو اختیار بنتا تھا. حسین کی رسائی صرف اپنے خیمے تک تھی. حسین نے سامنے دشمن کے لشکر میں نظر ڈالی, حسین نے ایک ادھر سے بلایا, شیطان کے پنجے سے چھڑایا ہے حسین نے خود کو. اختیار حسین. ابھی یہیں بیٹھے ایگزامپل دے کے سمجھا دیتا ہوں. اس چار دیواری کے اندر بیٹھ کے مجھے دنیا کو گناہ سوچ کے دکھا. اب تم حسین کے اختیار میں ہو. اس کا مطلب ہے جو کام مسلح سے نہیں ہو سکا
میں نے مسجد کی صف میں نمازیوں کے دلوں میں چھپی ہوئی بدنیتی دیکھی ہے. میں نے مجلس حسین میں آ کے ذہن میں شیطانی ارادہ نہیں دیکھا. آج بھی دنیا میں کروڑوں لوگوں کو جو گناہ سے بچائے اسے حسین کہتے ہیں. لبیک یا حسین. بسم اللہ. عبادت بدن رکعتیں بنائے گا، روح معرفت دے گی، نفس ارادہ کرے گا. شیطان ارادے بدلتا ہے. مذہب جعفریہ میں یہ بڑی بحث ہوتی ہے نا. میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ٹرکی کوسچن ہوتے ہیں نا ان کے ٹرکی آنسر دیا جائے، زیادہ الجھنے کی کوشش، کیونکہ سوشل میڈیا پہ سوالات کی بوچھاڑ ہے. میرا مذہب ہر جگہ پہ مورچہ بندی کرے، دشمن کہیں سے بھی اپنی سازش میں کامیاب نہ ہو. جی فلاں نے بیعت کر لی تھی، فلاں امام نے بیعت کر لی تھی، اس نے بیعت کر لی تھی، اس نے بیعت کر لی. چھوڑو ان واقعات کو. ہم سے واقعات پہ بات نہ کرو، ہم سے مذہب کے اصول پہ بات کرو. میں بھی سمجھاتا ہوں. یہ واقعات ہے نا، اس میں بحث ہو سکتی ہے. یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مولا علی نے بیعت کر لی تھی خلیفہ کی، یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے. اب اس پہ جب ہم بحث کریں گے مناظراتی طور پر تو ہمیں روایت کے متن پہ بات کرنی ہوگی، اس کی سند پہ بات کرنی ہوگی، علم الرجال پہ جانا پڑے گا. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جہاں پر احادیث کے اصولوں کو، روایت کے اصولوں کو پرکھنا پڑتا ہے. لیکن جب بات اصول کی ہو جائے وہاں پر اب بحث نہیں ہے، کیونکہ اللہ واحد ہے، یہ اصول ہے. اب اس میں یہ نہیں کہ یہ کس نے لکھا ہے، کس نے کہا ہے، نہیں بحث ہوگی. قرآن کے 30 پارے، بحث نہیں. جنت ہے، بحث نہیں ہے. جہنم ہے، بحث نہیں ہے. جبرائیل نامی ایک فرشتہ ہے، کوئی بحث نہیں ہے. میکائیل نامی ایک فرشتہ، کوئی بحث نہیں. اسرائیل روح قبض کرتا ہے، کوئی بحث نہیں ہے. آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی، کوئی بحث نہیں ہے. نوح کا سفینہ کیسے گیا تھا، کون سی روایت میں لکھا ہے، کوئی بحث نہیں ہے. مذہب کے اصولوں پر یہ کسی بھی طریقے کا کاربند یہ اصول نہیں ہو سکتے کہ ہم ان پر یہ بحث کریں کہ اس کی روایت کا متن کیا ہے، اس کا راوی کون ہے، اس کی سند کیا ہے. اصولوں پہ یہ تمام چیزیں نہیں جانچی جاتی. آپ ہم سے یہ واقعات پہ بحث کر رہے ہیں کہ کس امام نے کس خلیفہ کی بیعت کی تھی. آپ ہم سے پہلے اصول پہ بحث کریں کہ بیعت ہوتی کیسے ہے. میں کہتا ہوں کہ خاموشی ہو جائے، پن سائلنٹ، ایسا بھی خاموشی ہو جائے تو مجھے بارے میں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں میں تھوڑے ٹائم میں ملیشیا میں اگر آیا ہوں تو زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ تک پہنچا سکوں. آپ ہم سے اصول پہ بات کریں، ہم واقعات پہ نہیں بات کریں گے. ہم نہیں واقعات پہ بات کریں گے. یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوگا ہم نہیں مانیں گے، جو ہماری کتابوں میں لکھا وہ آپ نہیں مانیں گے. کب تک یہ لڑائی چلے گی؟ اب ہماری کتاب کہہ کے جھٹلا دیں گے کہ ہم آپ کا راوی نہیں مانتے، ہم آپ کی کتاب جھٹلا دیں گے ہم آپ کا راوی نہیں مانتے. بھائی اصولوں پہ آ جاؤ نا. کچھ چیزیں طے ہیں نا، آپ بھی طے کرتے ہیں کہ اصول پہ کوئی بحث نہیں ہوگی، تو آئیں اصول پہ بات کریں. آپ اپنی کتابیں اٹھا کے لیں اور آپ اپنی بیعت کے قوانین بتائیں. بیعت ہوتی کیا ہے؟ یہ لفظ بیعت ہے کیا؟ اس کا مادہ جو ہے وہ بے ہے، با یہ این. ٹریڈنگ، خرید و فروخت، کچھ دینا اور کچھ لینا، اس کا نام بیعت ہے. یہ بے سے نکلا ہے، خرید و فروخت سے نکلا ہے. یہ ایک ٹریڈ ہے. یہ ایک بندے کی نہیں ہو سکتی. ایک اکیلا بندہ بیعت نہیں کر سکتا جب تک کوئی بیعت لینے والا نہ ہو، کیونکہ یہ وزن ہے مباحثہ کا، باب مفاعلہ کے وزن پر ہے. قبلہ تشریف فرمائیں. جیسے مشاعرہ، مناظرہ، مباحلہ، مقاتلہ، مکالمہ، مقابلہ، یہ اس کا وزن ہے. مکالمہ دو لوگوں میں کلام، ایک نہیں کرے گا. مباحلہ ایک بندے کا نہیں ہوگا. مناظرہ ایک کا نہیں ہوگا. مقاتلہ ایک کا نہیں ہوگا. مباحلہ، مقابلہ، یہ تمام یہ وزن تقاضا کرتا ہے کہ یہاں دو کی شرط ضروری ہے. بیعت باب مباحثہ ہے، مفاعلہ کے وزن پہ ہے. مباحثہ کا اس دو لوگوں کی، ایک وہ جو بیعت کر رہا ہو، ایک وہ جس کی بیعت ہو رہی ہے. اب یہ جو خرید و فروخت ہے، یہ دو لوگوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ جو ہوتا ہے اسے بیعت کہتے ہیں. یہ کیا چیز بیچی جا رہی ہے اور کیا خریدی جا رہی ہے، کیا ہے، کیا خریدنا اور کیا بیچنا ہے، یہ کیا ہے. یہ تمام مذہب اسلام کے چار دیواری کے اندر رہنے والے تمام فرقوں نے یہ اصول طے کیا ہے کہ بیعت میں ایک شخص خریدتا ہے اور ایک بیچتا ہے. اس میں اہل سنت، اہل حدیث، دیوبندی، حنفی، بریلوی، تمام کے ہاں ان کے جتنے منابع ہیں ان کے ہاں یہ طے شدہ قوانین میں سے ہے کہ جو بیعت کرتا ہے وہ تین چیزیں بیچتا ہے، اور جس سے بیعت لیتا ہے، جو بیعت لے رہا ہوتا ہے، وہ ایک چیز بیچتا ہے. ادھر سے بیچی جا رہی ہے، ادھر سے خریدی جا رہی ہے. اور یہ کیا خرید و فروخت ہے؟ وہ تین چیزیں دیتا ہے: نفس، اولاد، ملکیت. یہ تین چیزیں بیچ دی جس نے بیعت کی، اور جس نے کروائی اس نے اس کے بدلے میں اس کو ایک چیز بیچی: جنت. بیعت اسلام ہے، مذہب اسلام کے علاوہ بیعت ہے ہی نہیں. بیعت مذہب اسلام کے علاوہ کہیں نہیں ہے. رسول نے بیعت لی، بیعت رضوان ہوئی ہے.
बैत उला हुई है, बैत उकबा हुई है, मुख्तलिफ किस्म के रसूल के वाक़यात हैं जिसमें बैत हुई है। नबी बैत लेते थे, अंबिया बैत लेते थे। किस चीज़ की बैत लेते थे? सामने वाला बंदा आए और 3 चीज़ें बेच दे नबी के हाथ पर, अपना नफ्स, अपना इरादा। अब मैं कुछ भी करूंगा उस इरादे के पीछे आप होंगे, मेरी औलाद मेरी है, लेकिन जब दीन को जरूरत पड़ेगी तो मैं कुर्बान कर दूंगा। ये जमीन पे मेरी जितनी मलकियत, जितनी मेरी प्रॉपर्टी है, ये दिखने में मेरी है, लेकिन हकीकत में ये उसकी है। जब भी इस्लाम की राह में वो कहेगा मैं लौटा दूंगा। ये अगर सहाबा इकराम ने अपने घर दिए हैं तो बैत की हुई थी, उस एग्रीमेंट का तकाजा था कि आपने एग्रीमेंट किया है, आपने जन्नत ली है तो आप दें आप घर। तो इसका मतलब है ये एक एग्रीमेंट है जो बैत करता है उसका और जो बैत लेता है उसके दरमियान। किस कौन सी चीजें? नफ्स, औलाद, मिल्कियत। नफ्स, औलाद, मिल्कियत। और जो बैत ले रहा होता है वो क्या देता है? जन्नत। मैंने कहा था कि असूल पे बात करेंगे तो ऐसे छाननी लगेगी कि हर चीज निकल के निथर जाएगी और पीछे से सब कीड़े मकोड़े वैसे के वैसे दफन हो जाएंगे। आप हमसे बैत करते हैं कि इसने इसकी बैत की थी। भाई बैत करवा ही हो सकता है जो जन्नत दे सकता हो। बैत हमेशा वो करवाएगा जो बदले में जन्नत दे सकता हो। अगर हाथ यहीं पे रहे तो अगला जुमला नहीं है पहाड़ देने लगा हूं मज़हब जाफरिया को। और जो बैत करता है वो बदले में पहली चीज क्या देता है? नफ्स देता है। तुमने अपनी किताबें भर दी हैं, बड़ी गलती की है तुमने। किताबें काली करने में इतना वक्त लगा दिया तुमने, उसके छापने में इतना वक्त लगा दिया तुमने, उसके छपवाने में इतना वक्त लगा दिया तुमने, तकसीम करने में। इस नौकर में एक दलील के साथ तुम्हारी लाइब्रेरी खाकस्तर हो जाएगी, क्योंकि जो बैत करता है वो बदले में नफ्स देता है। अगर तुमने किताबों में लिखा अली ने किसी की बैत कर ली थी तो जिसने अली से बैत मांगी उसने अली से क्या लिया? अली का नफ्स। अली का नफ्स अली के पास है ही नहीं, वो हिजरत की रात अल्लाह ने खरीद लिया था। अब जिसने अली से बैत मांगी उसने अली से बैत नहीं मांगी, उसने अल्लाह से बैत मांगी। जिसने अली से बैत मांगी उसने अली से नहीं मांगी। अली अपना नफ्स बेच चुका है। अब कोई अली से बैत मांगे भी तो कैसे मांगे? खरीदा नफ्स था, वो अली ने पहले बेच दिया। एग्रीमेंट अल्लाह ने कुरान में लिखवा दिया। खुदा कहता इसका खरीदार सिर्फ मैं हूं, इसका नफ्स मेरे सिवा कोई खरीद ही नहीं सकता। अली का नफ्स अल्लाह ने खरीद लिया है। अब इसने अली से औलाद लेनी थी, औलाद अली ने मुबाहले में पहले मोहम्मद को दे दिया। उठाओ अपने मजहब की बोसीदा लाश। ये गिरी तुम्हारी रेत की दीवार। कैसे बैत हो सकती है? नफ्स खरीदा नहीं जा सकता, वो अल्लाह के पास है। औलाद ली नहीं जा सकती, वो मोहम्मद के पास है। अब पीछे बच गई मलकियत। अली की मलकियत में पहले ही जन्नत है। अब अली की मलकियत में अल्लाह ने सूरह तहार में बता दिया है ये मलकियत है अली और अली के बेटों की। अब जिस चीज के लिए बैत होनी थी वो तो पहले ही अली के पास है। अब मुझे बताओ बैत इधर से जा रही है या उधर से नहीं जा रही है? वक्त गुजर गया, अभी तो आयत का पहला हिस्सा मुकम्मल न हो सका। वक्त तमाम हुआ, वक्त तमाम हुआ। चले अब इस ऐसे कर लेते हैं, 2 हिस्सों में मजलिस तमाम कर लेते हैं। आज गुमराही ही समझा देते हैं और फिर आने वाला गुज़िश्ता परसों है। परसों इंशाल्लाह जो जश्न होगा उसमें हिदायत समझा दी जाएगी। लेकिन क्योंकि अब ऐसी जगह पे गए हैं कि अब यहां से अगर मैं गुमराही समझाऊं और गुमराह ना बताऊं तो फिर आपका और मेरा बाबुल हदाया में आने का फायदा। क्या हम हिदायत के दरवाजे पे आए और हमें गुमराहों के नामों का पता न चला? परेशान ना हो, ये हदाया है और मैं कनाया इस्तेमाल करूंगा।
اشاروں کی زبان سمجھنے والی مخلوق اللہ نے آپ سے بہتر بنائی ہی کوئی نہیں. جیسا کنایا یہ قوم سمجھتی ہے. حکیم امام کے ماننے والے حکمت سے بھرے لبریز مومنین. ابلیس گمراہ کرتا ہے. اس نے فرعون گمراہ کیا, اس نے نمرود گمراہ کیا, اس نے شداد. فرعون, نمرود, شداد یہ گمراہ تھے. میں فرعون, نمرود اور شداد کی بات کر رہا ہوں. اور میرے سامنے بیٹھا ہوا مجمع اتنا زیرک اور اتنا سمجھدار ہے کہ اسے پتا ہے کہ میں فرعون, نمرود اور شداد کی بات کر رہا ہوں. مولا آپ کو سے گمراہ کرتا ہے. گمراہ کس نے کیا؟ شیطان نے. کیسے گمراہ کیا؟ اس نے انسان کے ارادے کو تبدیل کیا. اس نے ارادے کو تبدیل. سب سے پہلا گمراہ یہ تھا, اور یہ پہلے سے ہی گمراہ تھا. ہاں بندے کہتے بھائی یہ گمراہ ہوا نہیں تھا, یہ تھا. اگر یہ گمراہ ہوا تو پھر اس کو کس نے کیا؟ میں قرآن کی دلیل دینے لگا ہوں یہ گمراہ ہے. خدا کہتا کانا من الکافرین. اہل علم تشریف فرما ہے, قبلہ تشریف فرما ہے, یہ ماضی کا صیغہ ہے. کانا من الکافرین, تھا ہی کافر. کانا از نہیں, واز, تھا ہی کافر. کافرین میں سے تھا اور معصومین میں بیٹھا تھا. معصومین میں تھا نا, فرشتے معصوم ہیں. علیہ السلاموں کے درمیان ایک کافر بیٹھا تھا. کسی علیہ السلام کے بیٹھنے سے کسی کافر کی نیت بدلی نہیں. وہ کافرین میں سے تھا اور علیہ السلاموں میں بیٹھا ہوا تھا. خدا نے اسے واضح کرنے کے لیے, خدا تو جانتا تھا یہ چھپا ہوا ہے, ظاہر نہیں ہے. جو لمبے لمبے سجدے, یہ تو بڑی عبادت کر رہا ہے نا, یہ مجھے امپریس کرنے کی کوشش. یہ اللہ کو امپریس کیوں کرنا چاہتا تھا؟ اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ اللہ نے اعلان کر دیا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ, میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اناؤنسمنٹ پہلے کر دی تھی, نومینیٹ بعد میں کیا تھا. نام نہیں لیا, نام اللہ نے چھپا کے رکھا. خدا نے کہا میں ایک بنانے والا ہوں خلیفہ. اس کے ذہن میں آیا کہ اگر یہ خلیفہ بنائے گا تو میرٹ کیا ہوگا؟ میرٹ ہوگا عبادت. عبادت اس کا میرٹ ہے نا, کہ اس کو زیادہ کون سجدے کرتا ہے. اور یہ ذاتی میرا انالیسس نہیں ہے, یہ معصوم کا فرمان ہے. 5ویں امام سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا اللہم صلی علی محمد, کہ مولا شیطان نے اتنی عبادت کی ہے تو خدا کیا اس کے کسی سجدے کا اسے کوئی اجر دے گا پر اسے قیامت؟ جواب بتائے گا. مجھے امام کے جواب کے لیے کتاب کے حوالے کی ضرورت نہیں ہوتی. جواب امام ہی بتا دیتا ہے کہ یہ لفظ سوائے امام کے کوئی کہہ نہیں سکتا. اس نے کہا کہ مولا کیا اللہ اس کے کسی سجدے کا اجر دے گا؟ معصوم نے فرمایا کہ اللہ اس کسی سجدے کا اجر اس لیے نہیں دے گا, اس بدبخت نے عبادت اللہ کو معبود سمجھ کے نہیں, خلافت کے لالچ میں کی. جہاں ہدف بدل جائے, جہاں ٹارگٹ تبدیل ہو جائے, جہاں ہدف بدل جائے, اس کا ہدف اللہ کی ابدیت نہیں تھا, ایک لالچ تھا. یہ اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے لمبے لمبے سجدے کر رہا تھا. خدا جانتا تھا کہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہے خلافت کی لالچ, کیونکہ اس نے اناؤنس کر دیا تھا میں بنانے والا ہوں. اس نے کہا یہ مجھے بنا دے گا, میں اتنی عبادت کروں گا, اتنی عبادت کروں گا, پچھلی صفوں سے درمیان میں سے اگلی صفوں میں چلا جاؤں گا, اور میں اتنا قریب ہو جاؤں گا کہ الیکشن ون سائیڈڈ ہو جائے گا. جب میں اپنے نامینیشن پیپر جمع کرواؤں گا تو میرے مقابلے میں کوئی فرشتہ نامینیشن پیپر ہی جمع نہیں کرے. وہ کہیں گے اس سے زیادہ مقرب ہو ہی کوئی نہیں سکتا, تو اب اس کے علاوہ ہم اس کے مقابلے میں کیسے کھڑے. لیکن اسے یہ خبر نہیں تھی کہ اللہ جب یہ ہدایت کا پہلا ہادی بنانے لگا ہے تو اس کا اصول ہے وہ الیکشن نہیں کرواتا, وہ سلیکشن کرتا ہے. مجھے قرآن میں سے اللہ نے جو ہدایت کا پہلا ہادی بنایا اس میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ملا کہ اللہ نے ملائکہ سے کہا ہو کہ دیکھو میں زمین پر ایک خلیفہ بھیجنے لگا ہوں جس نے زمین پر جا کے میرا پیغام پہنچانا ہے, اور زمین پر اس کی نسل چلے گی, اور یہ زمین والوں کو بتائے گا کہ
ایک اللہ ہے اور اس کا ایک نظام ہے اور وہ ان کو ہدایت کرے گا. تو میں تمہیں یہ بتانے لگا ہوں کہ میں نے زمین پر ایک خلیفہ بنانا ہو تو تم ایسا کرو, تم جو سارے اتنے عبادت گزار ہو, میری طاقت کے پرتو ہو, اور تم سارے کے سارے جو ہیں وہ میرے مدبر ہو, جیسے میں مدبر ہوں ویسی تدبیریں تمہارے ذریعے سے میں کرتا ہوں. تو تم ایسے کرو, تم سب مل کے بیٹھ کر ایک مرضی کا میرا جانشین بنا دو. جبکہ وہ سامنے بیٹھے ہوں کو اگر اللہ اختیار دیتا تو آج ہم یہ نہ کہتے کہ گناہ گاروں نے اللہ کا ہادی بنایا. تو یہی ہوتا ہے نا کہ معصومین نے اللہ کا خلیفہ بنایا, علیہ السلاموں نے مل کے اللہ کا خلیفہ بنا دیا, لیکن اللہ نے نہیں کیا. ملائیشیا والوں, مولا کی قسم اللہ نے نہیں کیا. جب وہ علیہ السلاموں کو اپنا خلیفہ نہیں بنانے دیتا, وہ اپنے جانشین کے معاملے میں اتنا سخت ہے, اس نے علیہ السلاموں کو بھی یہ حق نہیں دیا. اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے تمہیں, علیہ السلام ہو حد میں رہو, خلیفہ میرا میں بناؤں گا, اور بناؤں گا بھی اس کو جس نے ابھی تک مجھے ایک بھی سجدہ نہیں کیا. میں میرٹ ہی تبدیل کر دوں گا, میں میرٹ عبادت نہیں بناؤں گا, میں میرٹ معرفت بناؤں گا. اگر تم بھی اس کے مقابلے پہ آنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے, یہ نہ کہنا کہ خدا کے ہاں ڈیموکریسی نہیں ہے, خدا کسی کے رائے کو مقدم نہیں سمجھتا. اگر تم اس کے مقابلے پہ آنا چاہتے ہو تو مجھے پھر وہ اسما بتا دو جس کی بنیاد پر میں اسے خلیفہ بنا رہا ہوں. فوراً وہ سارے الیکشن سے باہر ہو گئے. انہوں نے کہا پاک ہے تیری ذات, ہم تو جانتے نہیں یہ کون ہے. خدا نے کہا پھر یہ جانتا ہے یہ کون ہے. تو میں پہلی خلافت صرف اس بنیاد پہ دے رہا ہوں کہ یہ جانتا ہے کہ یہ کون ہے. وہ میرا پروردگار اتنا بڑا حکیم ہے, اتنا قادر مطلق ہے کہ اس نے اپنی رائے سے اختلاف کرنے والے شیطان کو اپنا موقف رکھنے کا بھرپور موقع دیا. یہ ہے اللہ کا نظام کہ اس کی رائے سے اختلاف کیا. اس نے اللہ کی اوپینین کو نہیں مانا. اس نے کہا میں نہیں سجدہ کروں گا. خدا نے فوراً کہا کہ فرشتوں پکڑو, آگ کی زنجیریں ڈالو. نہیں, خدا نے کہا رکو کیا؟ اس کو میں سجدہ نہیں کروں گا. خدا نے کہا اچھا نہ کر, صرف اتنا بتا منع کس چیز نے کیا ہے. ہائے 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 ہائے, کیا 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 تیور ہے, کیا انداز ہے میرے پروردگار کا, کتنا کریم ہے وہ اللہ. اس نے کہا میں تجھے کچھ بھی نہیں کہتا, چل تو پھر اتنا بتا کیوں نہیں کر رہا, کس چیز نے منع کیا. یہ ہے کہ آپ کی رائے سے اختلاف بھی کرے تو اسے اپنا موقف کا موقع ضرور دو. میں پہلی بار ملائیشیا میں آیا ہوں, لیکن میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں, اگر اہل بیت کے ماننے والے ہو, تمہارے عقیدے سے کوئی اختلاف بھی کرے, فوراً فتویٰ نہ لگانا, فوراً اس سے اپنے تعلق کو ختم نہ کرنا. علی والوں کے درمیان اختلاف جچتا ہی نہیں ہے. علی اتحاد کا نام ہے. میں ممبر سے یہ پیغام ضرور دے کے جا رہا ہوں. ظاہری بات ہے جب اگر آپ کی